السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، آمین۔ ابھی آج کل بات چل رہی تھی اذکار کی، صبح شام کے اذکار اور اس کے علاوہ تسبیحات اور یہ کہ اور نماز کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اب یہ کہ ایک دو سوال آئے تھے، تو پہلے ان سوالوں کا جواب ہو جائے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر دیکھیں جتنا وقت بچتا ہے تو اس حساب سے پھر اور چیزیں کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور جو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ آج یہ کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سننے میں بھی تھوڑی اذیت ہو آواز اور اس کی وجہ سے، لیکن بہرحال انشاءاللہ طبیعت کی تھوڑی خرابی کی وجہ سے ہی وہ ہوگا۔ اور یہ کہ بہرحال ہم کو یہ تھا کہ کلاسز جو ہیں سیشنز اور مس نہ ہوں، کیونکہ اب 4 ہی بچا ہے مشکل سے ہفتے ہم لوگوں کے رمضان سے پہلے، اور اس میں ارادہ ہے کہ رمضان سے متعلق کچھ بات ہو جائے۔ اور یہ کہ جو تفسیر کا بھی جو سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ سورہ انشقاق مکمل کر کے پھر ارادہ ہے کہ سورہ قدر کی تفسیر کر لیں گے رمضان سے پہلے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو تھرسڈے کے سیشنز ہیں تو اس میں رمضان سے متعلق کچھ چیزیں اور کچھ ہدایت، اور یہ کہ اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کی جو بھی بات ہو رہی ہے دعاؤں کے سے متعلق اور اذکار کے متعلق، تو وہ چیزیں ہو جائیں رمضان سے پہلے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اور پھر ابھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ اور ہم لوگوں کے جو ویکس ہیں یا اور دن جو ہیں وہ ہم لوگوں کے یہ کہ ویسٹ ہو جائے۔ تو بہرحال سوال ایک تو جو تھا وہ یہ تھا، ایک تو سوال یہ تھا کہ اکثر سننے میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی مقصود تعداد بتائی جاتی ہے نا، جیسے کہ تسبیحات فاطمہ ہے فار انسٹنس کہ بھئی 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس طرح سے جو بھی مخصوص چیزیں ہیں کہ مطلب جو بھی ہے، جیسے صبح شام بتایا تھا نا ہم نے 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی 1 دفعہ، اور اس طرح سے جو الگ الگ تعداد جو بتائی جا رہی ہیں، تو وہ سوال یہی ہے کہ تعداد کیوں مخصوص کی گئی ہے، جبکہ مطلب یہ کہ وہ تو کتنی بھی پڑھ لیں یا جو بھی ہے، اور یہ کہ یہ کیا بدعت میں نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیے ایک چیز جو ہے، اور یہ سب کے ہی سمجھنے کی بات تھی، تو اس لیے ہم نے انہیں تو جواب دے دیا، لیکن بہرحال ہم کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہو۔ تو بہرحال 1-2 چیزیں سمجھنے والی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب اذکار کی بات ہوتی ہے، یا جب جیسے کسی نماز کی یا کسی کی بھی بات ہوتی ہے، تو عبادات میں اور اس کے علاوہ بھی جو بھی شریعت کی جب بات ہوتی ہے، دین کے سلسلے میں جو بھی بات ہے، تو اس میں جو چیز دیکھی جاتی ہے نا، سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی قرآن شریف سے اس کا کوئی ثبوت ہو، کوئی دلیل موجود ہو، ہے نا۔ اور یہ کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف سے ڈائریکٹ تو نہیں، ہاں لیکن حدیث شریف سے ہم لوگوں کو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ہے نا۔ تو اب یہ کہ جو بھی ذکر اذکار ہیں، جو بھی تسبیحات ہیں، اگر ان کا پروف حدیث شریف سے مل جاتا ہے، یعنی حدیث شریف سے وہ ذکر ثابت ہے، تو پھر وہ کسی بھی طرح سے بدعت میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے جیسے ابھی 2-3 ہفتے سے جو سلسلہ چل رہا تھا کہ صبح شام میں اتنی بار سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر، یا یہ کہ استغفار کی تسبیح، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، تو یہ جو ہم نے بتائی ہیں اکثر، ہے نا، وہ یہ ہے جو مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں اس میں سے ہے، اور یہ ہے کہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ جو چیز حدیث شریف سے ثابت ہوتی ہے نا، تو اس میں پھر وہ ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہاں یہ خدا نخواستہ کوئی بدعت تو نہیں ہے، یا یہ ایسا تو نہیں کہ ہاں ہم کریں اور کرنے میں بجائے ثواب کہ ہم کو گناہ پڑے،
ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ جو کلیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو بھی کتابیں ہیں دعاؤں کی، ہے نا، اس سے آپ کو ملی ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ جو بھی آپ دعا کی کتاب ریفر کر رہے ہیں نا، تو اس میں ایک آتھینٹسٹی آپ کو خود دیکھنی ہوگی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور وہ جنہوں نے بھی جمع کی ہیں وہ دعائیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مجموعہ ہوتا ہے دعاؤں کا جو کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، تو یہ کہ اس کی آتھینٹسٹی کہ وہ حدیث شریف سے ثابت ہیں، یعنی سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی اتنی نماز اس کے لیے پڑھ لو، اتنا وہ کر لو، اور الگ الگ چیزیں ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے. تو اس کے سلسلے میں ایک بات جو بہت سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یعنی بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے کہ یہ اس طرح سے کرنا چاہیے، تو وہ تو ہو گیا مسنون، یعنی سنت سے ثابت. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ کہ اور کئی مرتبہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ اگر جیسے دل کے مرض کی پریشانی ہے، یا پھر بلڈ پریشر ہے، یا شوگر ہے، یا پتھری کا مرض ہے، تو اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، یا جو بھی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ وظائف جو ہوتے ہیں، یعنی وظیفے ہیں، یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں عمل، تو وہ جو ہے یہ مجرب عمل کہلاتا ہے، یعنی تجربے سے. ٹھیک ہے، تجربے سے مجرب. تو یہ کہ جو تجربے سے ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس کو کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ مجرب عمل کی حیثیت سے کیا جا رہا ہے تو. ٹھیک ہے. اگر کوئی مجرب عمل ہے، یعنی کہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے، ہمارے تجربے سے وہ ثابت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم تو نہیں، لیکن جیسے اکابرین نے کافی مجربات بتائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے تجربے سے انہیں کوئی چیز پتہ چلی ہے، کوئی وظیفہ پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کیا، اور ان کو یہ پریشانی ہوئی جب انہوں نے یہ جو بھی عمل کیا، اور اس سے ان کو یہ فائدہ ہوا. اگر وہ شیئر کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ تجربے سے پتہ چلا ہے ہم کو، اور اگر ہم اس کو کر رہے ہیں اور اس میں سنت کی نیت نہیں ہے، اس میں یہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے فلاں نے بتایا ہے، اور یہ کہ ہم مجربات کی طور پہ اس کو کر رہے ہیں، مجربات کی حیثیت سے اسے کر رہے ہیں، تو اس میں گناہ نہیں ہے، وہ بدعت میں شامل نہیں ہوگا. لیکن اس میں مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم کو پتہ ہے کہ یہ مسنون نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی کا تجربہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اکابرین میں سے کسی کے مجربات میں سے ہے، اور وہ ہم نے کسی کو بتایا یہ کہہ کے کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ آپ کیا کریے، یہ مسنون ہے، تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. ٹھیک. تو اس وجہ سے، اور گناہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم کو پتا تھا کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، تو اس لیے وہ گناہ کے زمرے میں ہمارے لیے آئے گا. یعنی کہ جس نے وہ بات آگے بڑھائی ہے، جس نے وہ ایک طرح سے تو ایک وہ جھوٹی ہو گیا نا. تو یہ کہ بہرحال مجربات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مجربات کی حیثیت سے ہی کیا جا رہا ہے. اگر وہ سنت سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کے علاوہ جیسے کہ بات ہو رہی تھی پچھلے 2-3 ہفتوں سے، جو صبح شام کے اذکار یا تسبیحات ہیں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ کہ وہ مسنون اعمال کی نیت سے اگر مسنون چیزیں کی جا رہی ہیں اور اس میں تعداد بتائی گئی ہے. اب جیسے تسبیحات فاطمہ میں بھی جو 33 مرتبہ جو ہے وہ حدیث شریف سے ثابت ہے، تو اگر وہ ہم کر رہے ہیں تو اس میں نہ وہ کوئی بدعت ہے اور نہ کوئی وہ گناہ ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد یہ تو ایک سوال تھا کہ بھئی تعداد جو ایک ہوتی ہے نا کہ آپ لوگ تعداد بتاتے ہیں اور وہ ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جو بھی تعداد ہم لوگ بتاتے ہیں وہ سب صحیح ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی تعداد فکسڈ نہیں ہے، ہر چیز کی تعداد حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے. لیکن جن تسبیحات یا جن اذکار کی تعداد حدیث شریف سے ثابت ہے تو وہ ثابت ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے کرنا.
ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ کئی بار یہ ہے کہ بھئی ایک تسبیح اس کی پڑھ لو یا ایک تسبیح اس کی پڑھ لو، تو عموماً جو یہ بات کہی جاتی ہے نا، تو یہ اس لیے نہیں کہی جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ایک تسبیح پڑھنا ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بنا کسی تسبیح کے، بنا اس کے جب اذکار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں نا، جیسے بیٹھے ہیں یا جو بھی ہے، اگر تسبیح ہوتی ہے ہاتھ میں تو ذکر کرنا یاد رہتا ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد بھول بھی جاتے ہیں، اور وہ بہت دیر کے بعد یاد آتا ہے کہ ارے وہ تو ہم نے کچھ پڑھنا شروع کیا تھا اور وہ بیچ میں کہیں غائب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اپنے انڈیویجول لیول کی بات ہے کہ اگر آپ کا بنا تسبیح کے بھی اگر آپ کو یاد رہتا ہے اور آپ ذکر کر سکتے ہیں تو آپ بالکل کر لیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر تسبیح ہاتھ میں رہنے کی وجہ سے آپ کو یاد رہتا ہے اور اپنی یاد دہانی کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیونکہ جو ابھی 2-3 ہفتے سے جو ہم بات کر رہے تھے نا، تو اس میں ہم سے بعد میں سوال لوگوں نے پوچھا تھا، تو کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا تھا تو ہم نے کہا کہ کیونکہ یہ تھرسڈے کا تو کویشچن آنسر سیشن ہی ہوتا ہے نا، تو اس میں ہم کو وہی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کے بھی یہ سوال ہوں، تو بہرحال ہم خود ہی وہ کر لیں، کیونکہ یہ کہ ایک کے سوال سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی بہت لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. اب اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور چیز تھی، ہاں ایک سوال اور جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو دعائیں ہیں جو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی جیسے جو مسنون دعائیں جن کی بات ہو رہی تھی، یا قرآن شریف کی دعائیں جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا پھر ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو قرآن شریف کی دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو حدیث شریف سے ثابت دعائیں ہیں جیسے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یا پھر اس طرح سے اور جو بھی حدیث شریف سے یا قرآن شریف سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں وہ عربی میں ہیں. ٹھیک. تو یہ تھا کہ دعائیں جو ہیں وہ تو ہم اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں اور مانگنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اب دیکھیں ایک جو چیز ہے نا وہ یہ کہ بہتر کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہے نا. جو ہم بتاتے ہیں نا جو حدیث شریف کی دعائیں یا قرآن شریف کی دعائیں، اور یہ کہ جو شاید آپ لوگوں کو یہ لگتا بھی ہے کہ ہم بھئی پروموٹ کرتے ہیں کہ بھئی جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں اور وہ ہے وہ یاد ہونی چاہیے، تو ہاں ہم بالکل وہ کرتے ہیں پروموٹ. کیونکہ دیکھیے ایک چیز جو ہے کہ دعا ڈیفینیٹلی دعا جو ہمارے دل میں جو چیز ہوتی ہے نا، تو وہ جب ہم اس دل سے مانگتے ہیں تو اس کی قبولیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک، یعنی کہ وہ تو ہم پھر اپنی زبان میں ہی مانگیں گے، ہے نا. لیکن کئی مرتبہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے نا. اور ہر وقت جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے ذہن میں وہ پوری ایک لسٹ تیار نہیں ہوتی ہے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور وہ آپ ایک بار میں اور سب چیزیں بیٹھ کے مانگ لیں. نہ ہر وقت وہ حاضری ہوتی ہے، نہ ہر وقت وہ حضوری ہوتی ہے، نہ ہر وقت وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے پورا اپنے حساب سے وہ ساری چیزیں مانگ لیں. جس وقت وہ کیفیت ہے آپ بالکل کریں، اپنی زبان میں کریں، اور اپنی زبان میں دعا کرنا چاہیے. ہم نے کسی بھی وقت یہ نہیں کہا ہے کہ اپنی زبان میں دعا نہیں کرنی چاہیے. جو ہم قرآن شریف کی دعائیں ذکر کرتے ہیں یا بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، یا شروع اور آخر میں بھی مسنون دعائیں بتاتے ہیں اور وہ ہیں، تو دیکھیے یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. قرآن شریف کی دعائیں یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کو جس کو کہتے ہیں سکھائیں، یا اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے وہ مانگی ہیں. ربی حبنی من الصالحین، ہے نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو یہ سب تو وہ دعائیں ہیں جو پیغمبروں نے نبیوں نے مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں جس کو کہتے ہیں کہ ریکارڈ کر کے رکھ دی ہیں. اور قرآن شریف میں دیکھیے صرف نبیوں کی دعائیں نہیں، کئی مرتبہ تو اس کے علاوہ بھی لوگوں کی دعائیں بھی ہیں. اب جیسے بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ امراۃ فرعون ہے نا، تو ان کی بھی تو دعا ہے نا قرآن شریف میں، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ.
ٹھیک ہے، تو یہ بھی دعا ہے، اور یہ کتنی مخلص اور کتنی جس کو کہتے ہیں دل سے کی گئی دعا ہوگی، یہ کس کیفیت کی دعا ہوگی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں درج کر لی، یعنی کہ قیامت تک آنے کے لیے تک یہ دعا جو ہے یہ ہر امتی پڑھے گا اور یہ مانگے گا، ہے نا۔ تو قرآن شریف کی دعائیں وہ ڈیفینیٹلی یہ تو وہ دعائیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سیو کر لی ہیں، ریکارڈ کر لی ہیں ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، ہے نا۔ اور یہ کتنے مطلب ویسے اگر دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے نا، فرعون کا زمانہ تو ہزاروں سال پہلے کا رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ریکارڈ کر لی اور درج کر لی اور اس کو سیو کر لیا، ہے نا۔ اب اسی طرح سے اگر دیکھیں تو سورہ کہف میں ایک اور دعا ہے جو اصحاب کہف کی دعا ہے نا، ربنا حب لنا، دیکھیں اب ہم کو ابھی یاد نہیں آ رہا، وہ وہی ہوتا ہے کہ جب سورہ کہف وہ ہوگی تو پھر وہ یاد بھی آ جائے گی، بہرحال ابھی یاد آئے گی تو ہم پھر بتاتے ہیں۔ تو وہ بھی کیا تھا، وہ جو اصحاب کہف تھے نا تو ان کی وہ دعا تھی، ہے نا۔ اور یہ کہ یہ بھی جو دعا ہے، ہاں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ٹھیک ہے، تو یہ اصحاب کہف کی دعا ہے۔ اب یہ سوچئے کہ یہ کون تھے، یہ تو بس جس کو کہتے ہیں نا گروپ آف ینگسٹرز، کچھ نوجوان لوگ تھے جن کو بہت زیادہ دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مانا تھا، اور اس وقت کے حساب سے جو بھی ان کے جس بھی جگہ پہ تھے یہ لوگ، تو وہاں کے لوگوں نے اس وحدانیت کو قبول نہیں کیا تھا، تو یہ ان سے بچ کے اور یہ ایک غار میں آ کے چھپ گئے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے اپنے دل سے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی یہ دعا، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا۔ تو اس سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ دیکھیں جو دل سے مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، لیکن اینی وے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو قرآن شریف میں جو دعائیں ہیں اور اگر ہم وہ مانگ رہے ہیں تو وہ افضل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب دعا جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور جو ہم مانگتے ہیں وہ سب دعائیں ہیں، وہ سب قبولیت کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ہم اپنی زبان میں مانگیں یا قرآنی دعا مانگیں یا سنت سے ثابت دعائیں مانگیں، تو ان سب کا اپنا مقام ہے۔ کسی بھی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اپنی زبان میں اپنے سے سمجھ کے مانگ لیا وہ افضل ہے، اور یہ کہ وہ ہی مانگنی چاہیے، وہ بھی مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکھائی ہوئی چیزیں میں ہے وہ بھی کرنی چاہیے، ہے نا۔ تو بہرحال خیر امید ہے یہ بات بھی کلیریفائی ہو گئی ہوگی، اور اگر کچھ اور کلیریفیکیشن چاہیے یا کچھ اور یہ کہ اس طرح کے کچھ بھی سوالات ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ، ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ پوچھ لیں، لیکن بہرحال بعد میں بھی چاہیں تو آپ لوگ یہ کلیریفائی کر سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھیں اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے کہ یہ ہم کلیریفیکیشنز کر دیں کہ دعا جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، جو ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی زبان میں جو اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ نہ مانگیں، وہ تو مانگنی ہی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگنا ہے جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ اور دیکھیں مسنون دعائیں اور قرآن شریف کی دعاؤں کے سلسلے میں ایک بہت پیاری بات ہم کو ذہن میں آ رہی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں تھی، اور یہ بہت جس کو کہتے ہیں کہ بہت سالوں پہلے سنی تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابھی ذہن میں ڈالا ہے مصلحتاً، اور وہ یہ تھا کہ مولانا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو مسنون دعائیں ہیں، مطلب قرآن اور سنت سے ثابت جو دعائیں ہیں نا، تو یہ وہ چابیاں ہیں جن سے تالے کھل چکے ہیں، ہے نا۔ تو یہ وہ چابیاں ہیں جن سے تالے کھل چکے ہیں، تو تم بھی وہ مانگا کرو، اس لیے کیونکہ وہ چابیاں جو آلریڈی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے نا، ان کی زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ وہ کام میں آئیں گی، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی چابی لگائیں گے تو نہیں کام آئے گا، بات وہ ہرگز نہیں، مولانا صاحب نے آبویسلی ان کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن بہرحال ہمیں وہ بات بہت زیادہ اسٹرائک کی تھی کہ یہ وہ چابیاں ہیں، یہ وہ کنجیاں ہیں، موسٹ پرابلی انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا تھا کہ جن سے تالے آلریڈی کھل چکے ہیں،
ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں. تو باثر تو ڈیفینیٹلی ہے، تاثیر تو ان میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم خود سے سمجھ کے اور اپنی زبان میں کرتے ہیں اس کی بھی تاثیر ہے. اور ہاں ایک بات اور وہ یہ ہے کہ قرآن شریف یا مسنون دعائیں، ایک تو یہ ہے کہ بے کیف مانگ رہے ہیں، اور ایک ڈیفینیٹلی یہ کہ اگر آپ اس کو سمجھ کے کہ اس میں کیا مانگا جا رہا ہے، اگر وہ سمجھ کے اگر وہ ہم دعائیں مانگیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی کیفیت بھی الگ ہوگی، اس کی تاثیر تو خیر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن بہرحال اٹ از آلویز بیٹر کہ ہم لوگ وہ سمجھ کے کریں. اور جو ہم لوگوں کے ان سیشنز کا جو ایک مقصد ہے وہ ہے ہی یہی کہ چاہے وہ قرآن شریف کی سورہ ہو، صورتیں ہوں، آیات ہو، یا پھر قرآن شریف کی ہی جو دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں ان کا، ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پورا مکمل تو معنی اور اس کی جو گہرائی ہے تو وہ تو ہم میں سے شاید ہی کسی کو پتہ ہو، لیکن ہاں ایک تھوڑا سا مفہومی ترجمہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. تو ہم لوگوں کا تو مقصد ان سیشنز میں ہے ہی یہی کہ ہم لوگ وہ بات سمجھیں، ہے نا. تو بہرحال یہ کیونکہ کچھ سوالات تھے اور کچھ دنوں سے لوگوں کے ذہن میں، آپ لوگوں کے ذہن میں ہی گھوم رہے تھے، تو ہم نے کہا پہلے ان کی بات ہو جائے، اور اس کے بعد پھر کیونکہ بات دعاؤں کی اور اس کی ہو رہی تھی اور نماز کی بھی تھی، تو نماز والا جو ایک پارٹ تھا ان مسنون دعاؤں کے اس میں ہی، تو وہ ہم نے چھوڑ دیا تھا. بہرحال اب جتنا بھی وقت ملتا ہے تو اس میں ایک جس کو کہا جاتا ہے نا کہ کوئک ریویو کر لیں نماز کے سلسلے میں. نماز میں جو چیزیں پڑھنے والی ہیں تو ان کی تو بات کم و بیش پہلے بھی ہو چکی ہے، اور یہ کہ اس میں بھی آپ لوگوں کو اگر کچھ سیپریٹلی پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا. بہرحال ایک یہ تھا کہ جو ایک ترتیب ہوتی ہے، اور یہ ہم بتا رہے ہیں بیسک ایک نماز کے سلسلے میں کہ اور یہ جو ہے نا جو ایک طریقہ ہے بیسیکلی خشوع اور خضوع زیادہ لانے کا، ٹھیک ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ سنت سے یہ ثابت ہے کہ بس ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ہاں وتھ ٹائم ایک یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے کہ نماز میں جو الگ الگ پوزیشنز ہیں تو وہ کس کس طرح سے ہوں، اور اس وقت ہماری نظر کہاں ہو، ہاتھ کہاں ہو، اور پیر کس طرف ہو، اور جو پیروں کی انگلیاں ہیں جو ٹوز جو کہلاتے ہیں وہ کدھر ہو. تو ان سب چیزوں سے اور فوکس اور کانسنٹریشن بڑھتا ہے نا. تو اس اعتبار سے یہ ایک بار تھوڑا سا کر لیں، کیونکہ یہ بھی کسی نے ایک سوال پوچھا تھا، ہے نا. تو دیکھیں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، تکبیر تحریمہ یعنی جو پہلی بار ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. اور وہ تکبیر تحریمہ اس لیے کہلایا جاتا ہے کیونکہ جب وہ تکبیر ہوتی ہے یعنی تکبیر اللہ اکبر کہنا، جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد ہر چیز ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے جو نماز کے باہر حلال تھی، ٹھیک ہے. تو اس تکبیر کے ساتھ ہم نماز ہماری شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک. تو تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو دایاں ہاتھ اوپر ہوگا اور بایاں ہاتھ نیچے. یہ ہم ایک بہت بیسک سا ایک میتھڈ جو ہے وہ جلدی سے کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس وقت پھر یہ کہ اللہ اکبر کہہ کے پھر ثنا پڑھا جاتا ہے، تعوذ اور بسم اللہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کیا جاتا ہے. اچھا اب سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پھر جو بھی سورہ ہم کو پڑھنی ہے. اکثر کیا یہ کہا گیا ہے فقہ کے اعتبار سے کہ جو پہلی رکعت ہے وہ نسبتاً لمبی بڑی ہونی چاہیے اپنی دوسری رکعت سے، یعنی کہ کوشش یہ کریں کہ پہلی رکعت میں جو تلاوت ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو دوسری رکعت سے، اس لیے کہ دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے زیادہ طویل کرنا مناسب نہیں ہے، یعنی دوسری رکعت پہلی رکعت سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے سوائے ان نمازوں کے جو کہ سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے فار ایگزامپل کہ جیسے جمعے میں یہ ہے نا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ،
ٹھیک ہے. اور یہ اکثر جمعے میں، ویسے بھی اگر آپ لوگوں نے جمعے کی نماز سنی ہو تو اس میں پہلی میں سورہ اعلیٰ اور دوسرے میں غاشیہ، جبکہ ویسے دیکھیں تو سورہ غاشیہ جو ہے وہ لمبی ہے سورہ اعلیٰ سے، ہے نا. لیکن کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے تو اس وجہ سے اس میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ویسے کیا کرنا چاہیے، ویسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلی رکعت میں نسبتاً تھوڑی زیادہ تلاوت ہو، یعنی قرات جو ہو وہ زیادہ ہو اپنی دوسری رکعت سے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو ہماری جو قیام کی پوزیشن ہے، تو اس میں جو نظر ہے ہماری وہ ہونی چاہیے تقریباً اس جگہ پہ. ہم یہ ایک نارمل نماز کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جب ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو معذور کی نماز یا جو بیٹھ کے ہے یا اشارے سے ہے، ہم اس کی بات ابھی بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہ جب قیام کی حالت میں ہے ہم، تو ہماری نظر اس وقت اس جگہ پہ ہونی چاہیے جو ہمارے سجدے کی جگہ ہے، یعنی کہ ہم نیچے دیکھیں گے اور تقریباً کم و بیش اس جگہ پہ جہاں پہ ہم سجدہ کرنے والے ہیں، جو ہمارے سجدے کی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہ ہم ایک بار پھر سے دہرا رہے ہیں کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ، یہ سنت سے ثابت شدہ اعمال نہیں ہے. یہ جو ہے یہ اکثر ایک طریقہ بتایا جاتا ہے تاکہ نماز میں فوکس یعنی کہ کنسنٹریشن ہم لوگوں کا ہو پائے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے قیام کی حالت. اور اس کے بعد جب ہماری قرات ہو گئی تو پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے کیا کیا، ہم رکوع میں گئے. جب رکوع میں ہم گئے تو ہماری نظریں جو ہے، ہاتھ تو ہمارے گھٹنوں پہ ہیں، ہماری نظریں جو ہیں اس وقت وہ پیر کے انگوٹھوں پہ ہونی چاہیے. یعنی جو دو پیر ہمارے ہیں ان دونوں پیر کے جو انگوٹھے ہیں ان کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کے لیے الگ الگ لوگوں نے یہ الگ الگ بات کہی ہے. ایک تو یہ ہے جس میں سے ایک چیز ہمیں بہت زیادہ اسٹرائکنگلی یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی پیر کے انگوٹھوں سے جس وقت حالت نزاع ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو موت کا وقت ہوتا ہے، جو آخری وقت ہوتا ہے، تو جو روح کھینچی جائے گی وہ انہی پیر کے انگوٹھوں کے ذریعے سے کھینچی جاتی ہے نا. تو بہرحال ایک خشوع اور خضوع لانے کے لیے ہم اپنے ایک پرسنل وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جب چیز ذہن میں آتی ہے تو واقعی ایک بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال سب کا اپنا اپنا وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں رکوع کے وقت کوشش کریں کہ نظریں جو ہیں وہ وہاں رہیں، یعنی پیروں پہ، پیر کے انگوٹھے پہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد یہ کہہ کے پھر ہم نیچے گئے سجدے میں، ٹھیک. اللہ اکبر کہہ کے جب سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں کیا ہے، ماتھا اور ناک زمین پہ، یعنی اٹ شوڈ ٹچ دا گراؤنڈ، ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ ہیں اور دو ہمارے گھٹنے اور ہاں پنجے، ٹھیک. تو یہ سب چیزیں زمین پہ ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو نظر ہے ہماری، نظر ہماری ہونی چاہیے اس وقت اپنی ٹرائنگ ٹو فوکس آن دا نوز، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تو پھر تسبیحات ہوتی ہیں. پھر جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اور پھر دوبارہ سجدے میں، تو وہی جو 7 اعضاء ہیں وہ زمین پہ ہونے چاہیے. اٹ شوڈ ٹچ دا گراؤنڈ. اور نظر جو ہے ہماری وی شوڈ ٹرائی ٹو لک ایٹ آور نوز، دا ٹپ آف دا نوز. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ناک آپ کو دکھے گی اپنی، وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ فوکس کے لیے ہے پھر کہ نظریں کہاں ہوں. کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ نظر کہاں ہو، مطلب کوئی فرش پہ دیکھتا ہے، کوئی قالین دیکھتا ہے، کوئی اپنی جانماز دیکھتا ہے اور اس کی جو فگرز ہیں ان کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے جانماز میں اکثر جو بھی ڈیزائن ہوتا ہے تو ان ڈیزائنز میں کھو جاتے ہیں کچھ لوگ. اور وہ تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ شاید یہ بھی ضرورت ہے کہ اس کی بھی بات ہو جائے. تو بہرحال اس کے بعد پھر دیکھیں رکعت، رکوع اور سجدے کی تو بات ہو گئی. ہاں اب جو تشہد، یعنی کہ بیسکلی جو ہم قاعدہ اولا یا قاعدہ آخر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پوزیشن جس میں ہم بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں، اور جو قاعدہ آخر ہے یعنی کہ اتحیات اور اس کے بعد پھر جو درود شریف ہم جب پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو نظریں جو ہیں ہماری اس وقت اپنی گود میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے they should your like eyes should be on your laps basically، گود میں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر تشہد ہو گیا
اور پھر جب سلام پھیر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے دونوں قول آتا ہے کہ جب جیسے اکیلے ہم لوگ، اور ہم لوگ تو اکیلے ہی نماز، اکیلے سے مراد یہ کہ جماعت کے ساتھ تو نہیں وہ ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کی جو وہ ہے کہ ہم اپنا کندھے پہ نظر، مطلب پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو ہے یہ کندھے پہ یعنی ہوتی ہے نظر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئی بات۔ اچھا ہاں، ایک اور سوال تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ بتایا تھا نا کہ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے جو قرآنی دعائیں ہیں وہ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک موقع ہوتا ہے ہمارے لیے کہ بھئی دعاؤں کی قبولیت کے جو الگ الگ اوقات ہیں، یا پھر یہ کہ الگ الگ جو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت دعا مانگنی چاہیے، قبول ہوتی ہے، تو اس میں سے یہ ہے کہ درود شریف کے بعد اور نماز سلام پھیرنے سے پہلے نماز کی حالت کے اندر، ہے نا، تو اس میں دیکھیے درود شریف پڑھتے ہیں ہم، اور اس کے بعد دعائے معصورہ جو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ ہو گئی دعائے معصورہ۔ تو ہم نے درود شریف پڑھا، دعائے معصورہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر جو بھی دعائیں ہیں، چاہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دن میں جو بھی ہماری نوافل ہیں، سنت ہے اور نوافل ہیں، کم سے کم اس میں تو ہم یہ ساری دعائیں پڑھیں۔ اور ایک تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، پھر ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے اور بہت، لیکن یہ کہ وہ اگر ہم اپنی نماز کی پابندی میں لے آئیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ واقعی ہم لوگوں کی جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک افسوس کی ہی بات ہے کہ ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ جن کا سب سے زیادہ حق ہے ہمارے اوپر، ان کے لیے دعا جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے نا۔ تو یہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بہت چھوٹی دعا ہے، تو وہ اپنے نماز کے معمول میں اگر لے آئیں تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد نماز سے باہر نکلنے کے بعد تو وہ ایک دوڑ لگتی ہے پھر سے کہ پھر دعاؤں کی اکثر یہ ہوتا ہے کہ توفیق نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ اپنی نماز میں معمول میں لے آئیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا تو ضرور مانگنی ہے نا۔ اور اس کے علاوہ تو اس سے پہلے بھی کئی بار بات ہوئی ہے، اور بھی دعائیں جو نماز کے اندر جو اکثر کہا جاتا ہے کہ مانگنی چاہیے اور مانگی جاتی ہیں، ایک اس میں سے ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہے نا، اور ایک ہے رب اغفر لی، چلیے ابھی یاد آئے گا تو ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت وہ ہی نہیں ہو رہا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ سب قرآن کی ہی دعائیں ہیں، ہے نا۔ تو یہ کہ اس دعا کے لیے بھی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس دعا کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس دعا کا جو فضیلت ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں اتنا ثواب ملتا ہے یہ دعا پڑھ کے۔ بہرحال ایک جو اس میں یہ والی دعا ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ تو قرآن شریف کی دعا ہے، تو یہ بھی سلام پھیرنے سے پہلے مانگ لینی چاہیے، ہے نا۔ تو یہ کہ یہ تو ہو گئی ایک نماز کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ، کیونکہ یہ بھی ایک سوال آیا تھا کہ کدھر نظر ہو اور کس طرح سے ہم پڑھیں اور یہ ساری چیز، تو بہرحال یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہاں نماز کے جب سلام پھیر لیا تو اس کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد ہی ایک مسنون دعا ہے، یہ تو خیر نماز فرض نماز کے بعد کی دعا ہے نا، اور ایک اور مسنون دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے اور ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیے میری کس میں، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور بہترین عبادت کی
توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو، یعنی کہ ہماری مدد فرمائے اس میں. تو یہ بھی ایک دعا ہے جو کہ سنت سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو بھی اپنی تسبیحات ہیں وہ، اور پھر یہ کہ جو بھی تفصیلی دعا ہے وہ اب مانگ لیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی نماز کے طریقے کی بات. اور اس کے بعد کیونکہ نماز کی بات شروع ہوئی ہے تو ایک مطلب کچھ چیزیں نماز سے ہی متعلق، تو وہ یہی ہے کہ دیکھیے حدیث شریف کے مفہوم کے اعتبار سے جو جس کو کہا ہے نا بنی الاسلام علی 50، کہ 5 چیزوں پہ جو ہمارا جو ایمان ہے، یعنی ہمارا جو اسلام ہے بیسیکلی وہ 5 چیزوں پہ ہے نا. الشہادۃ باللہ، کہ اللہ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی گواہی، اور اس کے بعد جو پہلی چیز جو آتی ہے ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز ہے. ٹھیک ہے، اور نماز کو کہا گیا ہے دین کا ستون. اور عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے نا، عماد الدین، کہ دین کا ستون ہے. اور اس کے بعد یہ کہ نماز وہ چیز ہے جو ایک کافر اور ایک مومن کے بیچ میں فرق ہے. یعنی کہ اگر ہم لوگوں میں، یعنی کہ ایمان والوں میں اور ایمان جن کے پاس نہیں ہے، ان میں جو ایک چیز جو فرق کرتی ہے دونوں میں، وہ نماز ہے. تو ان ادر ورڈز یہ ہم کو لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے نا. تو بہرحال نماز کی پابندی، اور دیکھیں کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی سے یہ ایک ریویو کی طرح سے ہو جائے، اس لیے کہ رمضان جو ہے نا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو میک اور بریک ہیبٹس. ٹھیک ہے، عادت بنانے کے لیے بہترین موقع، اور جو بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے بہترین موقع ہے رمضان. تو یہ کہ جن کی عادت نہیں ہے، بات وہی ہے کہ دیکھیں جس کا جو لیول ہے اسی اعتبار سے ہی بات ہوتی ہے. تو یہ کہ جس کی عادت ہے وہ اور نوافل کی عادت ڈال لے، جس کی اور ان سب چیزوں کی عادت ہے تو وہ اس میں خشوع اور خضوع لانے کی کوشش کرے. بہرحال دیر از آلویز اسکوپ فار پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ. تو وہ تو ہمیشہ ہم کر سکتے ہیں نا، اس میں بہتری لانے میں تو کہیں کوئی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو یہ کہ اور اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس کی اصلاح کی جائے، مطلب میں تو بہت بہترین طریقے سے پڑھتی ہوں، تو پھر اس کے لیے وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری لائیں اور مجھے سمجھائیں کہ میں کیا بہتر کروں اس میں، ہے نا. لیکن آئی ایم شیور ہم سب لوگوں کو اس چیز کا تو احساس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی تو رہی جاتی ہے نا. تو بہرحال نماز کی اہمیت کے لیے بہت حدیث شریف بھی ہیں، اور ہم لوگ اکثر بلکہ عموماً سنتے بھی آئے ہیں. ایک دو چیزیں بس یہ کہ یاد دہانی کے لیے ہی، ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے تو اتنی حدیث شریف ہیں اور اتنی تاکید آئی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو آپ سب لوگ یہاں پہ ہیں تو ان میں سے اکثر کا تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کا احساس اور اس کی اہمیت تو ہے الحمدللہ. تو بہرحال حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اور اس کے پتے اور بھی گرنے لگے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال گناہوں کے لیے بھی، یعنی کہ گناہ معاف کروانے کے لیے بھی نماز جو ہے ایک بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے. ٹھیک، اور اس کے علاوہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے الصلاۃ، یعنی نماز، صلاۃ. ٹھیک ہے، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور یہ بات پہلے بھی کئی بار وہ ہوئی ہے کہ نماز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ فحش اور منکرات سے بچانے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. تو بہرحال ایک حدیث شریف کے مفہوم سے مطلب ایک قصہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کسی دوسرے کی شکایت کر رہے تھے کہ وہ نماز پڑھتا ہے دن میں تو، اور رات میں کیا کرتا ہے کہ وہ
جو بھی غلط کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، ہم مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں. تو پھر اس کے جواب میں کیا کہا گیا تھا کہ عنقریب اس کی نماز اسے اس برائی سے روک لے گی. ٹھیک ہے. اور واقعی اگر پوچھے نا تو جب اس طرح کی حدیث شریف پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنا ایک وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی عجیب سی ایک گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات ہی کریں گے کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ نماز الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، لیکن یہ نماز پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے کہ نماز تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی سائڈ بائی سائڈ چلتے رہتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نمازوں کو واقعی ایسا ہی بنائے کہ یہ نمازیں جو ہے نا ہم لوگوں کو گناہوں سے خود روک لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ نماز جو ہے وہ منکرات سے اور فحش سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل فی زمانہ جو حالات ہو رہے ہیں اور جس طرح کی ہم سب لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے کہ مطلب جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان لوگوں کو زیادہ احساس ہوگا، جو اور چھوٹی عمر کے ہیں تو ان لوگوں کو اتنا تو احساس ہوگا کہ ہاں جو بھی ہے آج سے 15-20 سال پہلے 10 سال پہلے اس طرح کے کا ماحول نہیں تھا جتنا جس کو کہتے ہیں نا کہ کھلا ماحول اب ہو گیا ہے اور مزید ہوتا جا رہا ہے. تو اور اس کھلے ماحول سے جو مراد ہے ہماری وہ یہ کہ مطلب بہت زیادہ فحش کلامی اور یہ کہ منکرات اور زیادہ دکھنے لگے ہیں اور بہت عام ہوتے جا رہے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. تو بہرحال اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود جو بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے کہ وہ نماز ہے جس سے کہ تم ان چیزوں سے بچ سکتے ہو. یہ نماز تمہیں ان چیزوں سے بچا لے گی، یعنی خود بھی بچائے گی، یعنی انڈیویجول کو بھی بچائے گی اور ان بری چیزوں کو اس انڈیویجول کے پاس آنے سے بھی بچائے گی. تو اٹ ایکٹس بوتھ دا ویز، ہے نا. تو یہ ہے. اور ایک چیز جو کیونکہ ایک دیکھیں یہ پھر وہی ایک پرسنل ایکسپیرینس کی بات ہے، یعنی تجربے کہ اس سے یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے یا جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ شوہر ہوں بھائی بہن ہوں جو بھی ہیں جب تک گھر میں ہیں تو ایک وہ رہتا ہے کہ چلو گھر میں نظروں کے سامنے، جب نکلتے ہیں کسی بھی کام سے چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹی جاب جس کے لیے بھی، تو ایک وہ ہوتا ہے کہ بھئی مطلب جو بھی ہے دعا پڑھ لینا، گھر سے نکلنے کی یہ پڑھ لینا وہ کر لینا وہ ساری چیزیں. تو ایک چیز اس کے ساتھ جو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے نا وہ یہ کہ ان کو نماز کی پابندی کی عادت ڈلوانا ہے نا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا کہ نماز ان چیزوں سے روکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو پڑھ پڑھ کے پھونکیں اور وہ کریں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو نسخہ ہے وہ خود وہ استعمال کرنے لگیں، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے وہ اولادیں ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ جو بھی لوگ ہوں، ہے نا. تو مطلب isn't it better کہ ہم ان کو خود ایکوپ کر دیں اس چیز سے جو کہ ان کی حفاظت کرنے والی ہو. تو جو ہم کر رہے ہیں ان کو پڑھ کے پھونک رہے ہیں وہ سب کرنا ہے، وہ سب کرتے رہیں ہم لوگ، ان کے لیے دعائیں کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو خود بھی اس چیز کی عادت ڈلوا دیں جو کہ ان کی حفاظت کرنے والی ہے. کیونکہ اصل بات تو یہی ہے کہ ہم لوگ جو بھی ہیں ایک ذریعہ ہیں ان دا سینس کہ آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے. تو کم سے کم جو لوگ ابھی ہیں موجود ہمارے آس پاس جن کے لیے یہ امید ہے کہ ہاں بھئی ہماری بات سن لیں گے یا سننا چاہیے ان کو ہماری بات، تو یہ کہ ان کو کم سے کم اس چیز کی تربیت تو کرنی ضروری ہے نا، اس چیز کا احساس تو دلانا ہے اور اس چیز کی اہمیت تو ان کے ذہن میں ڈالنی ہے نا کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری ہے بیسیکلی ان کے لیے اور ان کے بھلے کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہے نا. تو یہ کہ نماز کی عادت ڈلوائیں. اور یہ بات پہلے بھی کئی بار ہم کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی چیز کی عادت ڈلوانا یا رغبت دلانا یا وہ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی اسٹارٹ ناگنگ دیم کہ یہ کرو 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 کرو، نہیں کیا 4 بار ہم نے بولا 10 بار بولا 20 بار بولا اور اس کے بعد کیا کہ وہ گھر میں ایک عجیب بدمزگی کا سا ماحول، اور یہ کہ آپ آئیں تو لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہونے لگیں اس لیے کیونکہ آپ ایسے ڈنڈا لے کے اور ہر چیز کا جس کو کہتے ہیں نا حکم چلانے لگے ہیں. تو یہ دس از ناٹ دا وے. بات یہ ہے کہ خود کرنا شروع کریں، بہت ساری دعائیں کریں، اور اگر 2 گھنٹہ دعا کر رہے ہیں آپ تو یہ کہ 2-3 دن میں ایک بار آپ ہلکے سے
ان کو بول دیں، مطلب ڈپینڈنگ اپون دا اسٹیجز، اور جتنے بڑے بچے ہیں یا جن کو بھی آپ بول رہے ہیں ان کے اعتبار سے، ہے نا. کہ ایک وہی ہے جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا کہ جب بلانا ہے اپنے رب کی طرف، اس دین کی طرف، تو کس سے؟ حکمت و موعظہ، ٹھیک ہے، کہ حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دینی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے وہ کرنے لگیں کہ لوگوں کو خود جس کو کہتے ہیں نا چڑ ہونے لگے اس چیز سے، اتنا آپ ان کے پیچھے لگ جائیں. تو پیچھے لگنا نہیں ہے، وہ نہیں کرنا ہے، فکر کرنی ہے، لیکن اس کی وجہ سے نہ خود پریشان ہونا ہے نہ دوسرے کو کرنا ہے. تو بہرحال نماز کی عادت اور وہ اپنی پابندی، اور جو بھی آس پاس لوگ ہیں جن کے اندر آپ کو کیپیسٹی لگ رہی ہے، جو آپ کی باتیں سننے والے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، یہ بات ان سے شروع ہوگی سب سے پہلے. اور دیکھیں ایک چیز جو ہے جو اور بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا اتنا مشکل ہوتا ہے ان کو وہ چیز کہنا، ٹھیک ہے، اور اتنا ہی زیادہ حکمت سے کام لینا پڑتا ہے، اتنا ہی صبر اور برداشت کرنا بھی پڑتا ہے. کیونکہ جب قریبی ہوں گے وہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے دے کین سے اینی تھنگ ٹو یو، مطلب آپ کو وہ جواب بھی دے سکتے ہیں، آپ کو منع بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کی پرانی کوئی بہت مطلب کوئی کمی، کوئی گناہ وہ ان کو پتہ ہوگا، وہ آپ کو وہ بھی یاد دلا سکتے ہیں. تو یہ کہ بہت ضبط، برداشت اور ظرف کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے. اور یہ کہ فیملی جو ہوتی، مطلب بیسیکلی جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا تو اتنا آسان ہوتا ہے ان کے لیے آپ کو ہرٹ کرنا. اور ظاہر سی بات ہے جتنا قریبی ہوتا ہے اور وہ جو تکلیف دیتا ہے تو اس کی تکلیف بھی سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے. اب راستے میں چلتے ہوئے انسان نے آپ کو کچھ بول دیا تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی اپنا ہے اور اس کا آپ کو پتہ چلا کہ اس نے آپ کے لیے کچھ کہا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا. لیکن اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ثواب جو رکھا ہے تو وہ کیا رکھا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کے سلسلے میں رکھا ہے، ان کے حقوق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ ادا کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں. تو بہرحال بات ہو رہی تھی نماز کی طرف رغبت دلانے کی، اور وہ جو کرنا ہے نا وہ بہت حکمت، محبت، شفقت کے ساتھ کرنا ہے. اور اگر آپ نے ایک بار بولا ہے تو آپ کم سے کم 10 بار اس کے لیے دعا کریں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آسان کریں اس کے لیے یہ کام کرنا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ نماز کی کیونکہ بات ہو رہی ہے اور اس کے طریقے کی، ہاں مسواک کی بات کئی بار ہوئی ہے، اور کیونکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کا ایک وہ ہے تو ایک وہی ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ جو 3-4 ہفتے ہیں اس میں جلدی جلدی ایک ہم کوئک ریویو اور جو بھی بہت ساری چیزیں جو ذہن میں آتی تھی کہ بات کرنی ہے، کیونکہ رمضان میں انشاءاللہ سیشنز نہیں ہوں گے، ہے نا، نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کا بھی وہ بہت مصروف وقت ہوگا. اور بہرحال اس سے پہلے یہ سارا ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ریویژن اور سب کچھ کر لیں تاکہ رمضان میں ان میں سے کچھ بھی کسی نے بھی اگر وہ عادت اس کی شروع ہو گئی، کوئی اچھی عادت، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پھر آئندہ آگے آنے والی زندگی میں وہ ایک عادت اور عبادت بن جائے. تو بہرحال مسواک ایک تو سب سے پہلے سنت، ٹھیک ہے. اور یہ کہ بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، ہے نا. اور اس میں ایک جو دیکھیں جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ مسواک سے پڑھی ہوئی نماز کی جو فضیلت ہے نا وہ 70 درجہ افضل ہے اس نماز سے جو بنا مسواک کے پڑھی گئی ہو. یعنی کہ وضو کرتے وقت اگر ہم نے مسواک کیا ہے، یا بیسیکلی نماز سے پہلے اگر ہم نے مسواک کیا ہے اور مسواک نہیں کیا ہے، تو دونوں نمازوں میں یعنی مسواک کے بعد پڑھی جانے والی نماز جو ہے وہ 70 درجہ افضل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ مسواک کے فائدے بھی جو ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے. مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک جو بہت جو ہم نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے وہ کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی کہ کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے مسواک کی پابندی کرنے والے کو، ہے نا. اور یہ کہ اسی بات پہ دیکھیں ایک اور چیز،
اور یہ کہ یہ ایسے ہی کسی اس میں ہی جو بھی، کیونکہ کبھی ہم بچوں کو بھی وہ کرتے ہیں، وہ ہے تو بہت پیاری بات ایک بچے نے ہم سے وہ کیا تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے حوض کوثر سے، اور الگ الگ چیزیں وہ ہوتی ہیں، اور بیسکلی قیامت کی جب بات آتی ہے وہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو پہچانیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں جنت میں داخلہ دلانے کی کوشش کریں گے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا. تو ایک بار ایک بچے نے وہی وہ کیا تھا کہ بیسکلی ٹھیک ہے، مطلب وی ٹاک اباؤٹ ہم صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ ہی ول ریکگنائز اس، لیکن وہ پہچانیں گے کیسے، ان کو کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں، کافر، ایمان والے، فاسق، فاجر، متقی، ہر انسان، سب لوگ موجود ہوں گے وہاں پہ، اور تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کیسے پہچانیں گے، ہے نا. تو بہرحال بہت ایک معصوم سا سوال تھا، لیکن یہ کہ جواب جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ حدیث شریف میں اور اس میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے، اور وہ اتنی پیاری چیز ہے، اور وہ واقعی یہ کہ جب بچوں کو بھی جب فضیلت بتاتے ہیں نا، تو جب یہ بتاتے ہیں نا تو دے فیل ریئلی نائس اباؤٹ اٹ. تو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہچانیں گے نا ہم لوگوں کو، تو وہ ہم لوگوں کے جو اعضائے وضو ہیں، یعنی کہ وہ اعضاء، وہ جسم کے حصے جو ہم وضو سے جو دھوتے ہیں نا، وہ اعضائے وضو ہمارے چمکیں گے قیامت کے دن، اور اس چمک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، ہے نا. تو مطلب اتنی پیاری یہ چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ ڈرانے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اعضائے وضو جو ہیں، یعنی ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا یہ سب جو ہے، یعنی کہ اگر ہم نماز سے محروم رہ گئے تو جو شفاعت والی جو چیز ہے نا وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، کہ وضو کے جو حصے ہیں وہ چمکیں گے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے. اگر ہم اللہ نہ کرے ان بد نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ وضو نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ اعضائے وضو کہاں سے چمکیں گے، ہے نا، ان میں سے وہ نور کہاں سے آئے گا قیامت کے دن. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قیامت کے دن بھی وہ نور حاصل کروائیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں آج کل اب سردیاں ختم ہو رہی ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں نا ویسے بھی، تو جب گرمیاں آنے والی ہوتی ہیں تو گرمی کی پہلے سے ہی گھبراہٹ، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اچھا اب کولر، اے سی، پنکھا، ان سب کی فکر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز مہیا کر کے رکھ لیں، ہر چیز آپ جمع کر کے رکھ لیں، لیکن اگر لائٹ ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اور وہ بھی دن کی لائٹ تو کا تو جو بھی ہے، رات میں اگر لائٹ نہیں ہوتی تو وہ اندھیرا بھی اور گرمی بھی. تو بات وہی ہے کہ قبر میں نا کوئی لائٹ ہونے والی نہیں ہے، سوائے جو نماز کی جو روشنی ہے نا، وہ نماز یہ جو ہے نا ہماری، یہ قبر میں ہمارے لیے نور بن کے رہے گی. تو یہ کہ یہ تو دنیا کی جو بھی ہے، ہم ہلکی پھلکی تو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے زیادہ گرمی ہوتی ہے، لیکن بنسبت اس گرمی کے جو کہ حدیث شریف سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے، جو قرآن شریف سے پتہ چلتی ہے، جو آیات سے پتہ چلتی ہے، تو اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. تو اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ گرمی جو دنیا کی ہے، جو گرمی کے موسم کی ہوتی ہے، تو وہ تو کچھ نہیں ہے نا. تو یہ کہ اگر تھوڑا سا اسی سے ہی ہم سبق یہ لے لیں کہ یا اللہ اور کچھ ہو نہ ہو، اس قبر میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روشنی، وہ لائٹ دے دیں، ہے نا. تو اس کے لیے بات وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہوا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کویشچن پیپر دیا ہے، سلیبس دیا ہے، کویشچن پیپر دیا ہے، آنسر شیٹ دی ہے، سب کچھ ہے، نتھنگ از ہڈن، کوئی بھی چیز سیکرٹ نہیں ہے، ساری چیزیں ہم لوگوں کے پاس آلریڈی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قبر جو ہے نا وہ ایک اندھیرا گڑھا ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ روشنی کا انتظام اگر تمہیں کرنا ہے نا تو اپنا انتظام کر کے آنا، اور وہ کیا ہے، وہ نماز ہے. قیامت کے دن جو سوال ہوگا نا، تو اس میں جو سب سے پہلا سوال جو پوچھا جائے گا نا، وہ نماز کے پوچھا جائے گا.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی جو ایک اصل اہمیت جو ہے نا، جو احکام ہیں ان کی، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سمجھا دیں، وہ ہم سے کروا لیں، خیر اور عافیت کے ساتھ کروا لیں، طوعاً او کرہن جو کہا جاتا ہے نا، کرہن سے اللہ تعالیٰ بچائیں ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ وہ سب چیزیں کروا لیں۔ اور کیونکہ نماز کی بات ہو رہی ہے نا، تو بہت پیاری بات جو ہے نماز کے ہی سلسلے میں، دیکھیے دو چیزیں ہیں، اور یہ کہ بہت جب سے یہ سیشن شروع ہوئے ہیں تو ایک بہت ہمارا ایک وہ ہے کہ جو نبیوں کے جو قصے ہیں نا ان کی بات ہو، اور بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ شب معراج جب ہوئی تھی تو یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے، جو بھی آیات آئیں اور وہ ہوئی، تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہے نا، اور یہ کہ یہی ایک طریقہ تھا۔ جب نماز کا حکم جو اکلوتا واحد وہ حکم ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے وہ کب دیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ہے نا، یعنی کہ اس مقام پہ بلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا، ٹھیک ہے۔ اب اور یہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ کئی بار ذکر بھی ہوا ہے، اور وہ ہے، اور ایک بہت پیاری بات، کیونکہ دیکھیں قرآن شریف جب جیسے ویسے بھی تلاوت کرو اور وہ کرو تو الگ الگ سورہ شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے تو ایک اتنی پیاری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں کہ ذکر فرمائی ہے، وہ کیا ہے، یاد ہے نا، مطلب ہم نے تو ذکر نہیں کیا لیکن آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، سورہ طٰہٰ میں جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کا، ٹھیک، اور بالوادی المقدس طویٰ، ٹھیک ہے، کہ جب نبی کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہے نا انی آنست نارا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے اہل کے ساتھ جا رہے تھے، اور راستے میں بہرحال رات ہو گئی تھی، تو انہیں دور ایک جگہ روشنی نظر آئی، تو انہوں نے کہا انی آنست نارا، تو پھر کیا کہ میں وہاں جاتا ہوں، شاید کہ مجھے کچھ ہدایت مل جائے، مطلب یہ لوگ راستے میں بیچ میں کہیں پہ تھے، ٹھیک۔ اب وہاں پہ جب گئے ہیں تو وہ پہلی بار کیا ہوا تھا، پہلی بار تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے تھے، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، یعنی کہ واحد وہ نبی جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام وہ ہے نا۔ تو یہ کہ وہ بھی ایک مطلب ایک تو کیا کتنے سیشنز ہو جائیں گے اس کے، بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سے بات کی، اور یہ نا کہ سب سے پہلے کیا تھا کہ بالواد یہ جو ہے فخلا نعلیک، کہ اپنا جو جوتا ہے اس کو اتار دو، کیونکہ تم کہاں پہ ایک مقدس وادی میں موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا، پھر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت قریب ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اپنا یہ سب کانورسیشنز ہو رہی تھیں، وہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا، اور یہ اتنی کیا بتائیں، بہرحال بہت پیاری بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس ساری کانورسیشن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو یہی ہے نا کہ فخلا نعلیک انکا بالوادی المقدس طویٰ، ٹھیک ہے، اور پھر کیا بتایا کہ انا اخترتک، کہ میں نے تمہیں چنا ہے، آئی ہیو چوزن یو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ انی انا اللہ، میں ہوں، میں اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا بتایا، ان الساعۃ آتیۃ، ٹھیک ہے، کہ قیامت جو ہے وہ بہت قریب ہے، مطلب بس آ گئی، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو بتائی اس پورے اس میں، وہ کیا بتائی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اس پوری کانورسیشن میں ایک جو چیز کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس وقت بھی جب کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے وہاں پہ اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب تھے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اقیم الصلاۃ،
یعنی نماز قائم کرو لی ذکری، میری یاد کے لیے، ہے نا. تو دو انسٹنسز جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیومن ہسٹری میں دو مرتبہ جب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے ہیں نا براہ راست اپنے نبی اپنے پیغمبر سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم کس کا دیا تھا؟ نماز کا. تو یہ نماز واقعی وہ چیز ہے، اور کہا بھی جاتا ہے نا کہ نماز وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو بنائے ایسا کہ وہ ہمیں معراج پہ لے جائے. کہ کہا گیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا ہے نا، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز جو ہے نا وہ مومن کی معراج ہے. اور معراج ہر طرح سے کہ اس کو وہ ایلیویٹڈ لیول سٹیٹس دیتی ہے نا. اور فزیکلی خود نماز جو ہے وہ ایک بندے کو، یعنی ہم کو اور آپ کو وہاں لے جا کے کھڑا کرتی ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے معراج میں، یعنی اپنے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نمازوں کو ایسا بنا دے کہ وہ واقعی تنہا عن الفحشاء والمنکر والی ہو جائے، اور وہ معراج المومن یعنی ہماری معراج ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.